علماء سے مسئلے پوچھو، وہ آپ کو مسئلہ بتائیں گے۔ کبھی کبھی آپ کو کہیں گے ذرا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں لکھے، آپ دھوکہ نہ کھائیں۔ ہدایہ کن شروقایا قدوری نورالزا، یہ قرآن و سنت کا خلاصہ ہے، اسی کا حوالہ لکھنا ہے۔ اور مولانا اشرف علی صاحب کو کسی نے کہا کہ حضرت جواب ذرا کتاب کے مطابق ہو، آپ نے کہا سوال بھی کتاب کے مطابق ہو۔ سوال بھی کتاب کے مطابق، اپنے سوال کو بھی مسلمان کرو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ڈاکٹر سے جب آپ دوا لیتے ہیں، وہ بیماری دیکھ کے دوا لکھتے، آپ نے کبھی پوچھا کہ اس کے دلائل لکھے؟ دلائل وہ آپ کو دے گا، دلائل وہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کو دے گا، عالم کو دلائل دے گا۔ جاہل کو دلائل دینا جیسے گدھے اور خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالنا ہے۔ رواہ مالک فی کتاب العلم۔ وہ کسی مجلس میں مسلم لیگ کے بڑے جمع تھے، نیا نیا پاکستان بنا تھا۔ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے کوئی بات کہی تو عبدالرب نشتر نے کہا حضرت مولانا اس کی کوئی دلیل چاہیے۔ سید صاحب نے کہا تیرے جیسے کے لیے تو اتنا کافی ہے کہ سلیمان کہہ رہا ہے، کوئی دلیل والا آئے تو دلائل کے انبار لگا دو، تیرے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ سید سلیمان ندوی کہہ رہا ہے۔ ہر ایک کو دلائل ولائل نہ دینا، وقت ضائع نہ کرنا۔ اس لیے تو امام ابو یوسف کو جو کوئی کہتا آپ کے استاد ابو حنیفہ نے ایسا کہا ہے تو وہ کہتے ہیں اپنے منہ کو پہلے گرم پانی اور صابن سے دھو لو، پھر میرے استاذ کا نام لو۔ اغسل فمک اولا بالماء الحار والصابون ثم قل ابا حنیفہ۔